یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹک ٹاکر تو آپ نے دیکھے لیڈروں تک جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکر ہمیں ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جناب آئیں ہم نے آپ کی ٹک ٹاک بنانی ہے۔ پہلا وزیر اعظم صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو خود ٹک ٹاکر بن گیا، اور یہ اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ اور پھر بے شرمی کی یہ حد ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہ ٹک ٹاکر بنے تو اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر لیا۔ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ کوئی نتھو کھیرا جو ہے نا اس کے اوپر ٹھپا لگا کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑے اور وہ ٹک ٹاکر بنے، یہ توہین ہے پورے پاکستان کی، یہ توہین ہے 26 کروڑ عوام کی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو اس ملک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، عوام کے حقوق اور اس ملک کے دفاع کے لیے چنا گیا، وہ اب ملکی راز جو ہے وہ ٹک ٹاکر بن کے بیچنے پہ آ گیا۔ اب اس کی دال روٹی اور ٹکٹیں بیچنے والی دکان بند ہوئی ہے تو اس نے نئی دکان سوشل میڈیا پہ کھول لی ہے۔ تو اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی اس ملک کی کہ وزیر اعظم آج ٹک ٹاکر بن کے فخر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لائک کریں، مجھے ویوز دیں۔ تو اور بڑے کام ہیں۔ عوام کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ عوام میں ہوتے ہیں، وہ زمان پارک میں چھپ کے نہیں بیٹھتے، کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ آپ آئیں عوام میں جائیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے آپ عوام کے ساتھ جا کے وہاں کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنائیں، اے سی والے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے۔ تو یہ تو کوئی ٹک ٹاک نہ ہوئی، یہ تو دل پشاری ریسپی ہے جو آپ نے وقت گزارنے کے لیے ڈھونڈی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان کی بے چینی کو دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں۔ ہاں جی بتائیں بتائیں۔ آپ نے بڑا سنجیدہ پہلو اٹھایا کہ یہ سائبر ایک ڈرامہ تھا، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جی جی۔ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تمام اہم عہدیدار موجود تھے، اس میٹنگ میں بھی سائبر کی حقیقت کو مانا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے ساتھ یا پھر مقدمے میں چاہتی ہیں کہ انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے؟ دیکھیں اب آپ کو پتا چلا کہ وہ کیوں تحریب کاری کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھائی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اس وقت سائفر کی حقیقت اور سائفر کو چوری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ سائفر ایک ڈاکومنٹ ہے جو اوریجنل جو ہے، جس کو آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کسی بھی ایسے حساس عہدے پہ جب آتے ہیں تو آپ اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسا راز جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا۔ ایک طرف آپ کی ساری تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ سیاستدان جب پارٹی چھوڑتا ہے اس کے بعد اس پہ تنقید کرتا ہے، پارٹی کے اندر رہ کے تنقید کیوں نہیں کرتا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں دو طرح کے آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر رویے اور چیلنجز ہیں۔ ایک ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو اور لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی کمیاں، کوتاہیاں یا غلطیاں جو ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو رائے آئے اس کو سننے کی ان کے اندر طاقت اور استطاعت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کی سطح پہ جو ڈسکشن اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز جب پارٹی میں ڈسکس ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کی جو اپنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ ان سوچوں کو دباتی ہے، ان آوازوں کو بالکل خاموش کراتی ہے، اور کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بناتی ہے اور باقیوں کو بتاتی ہے کہ یہ بولا تھا تو دیکھو میں نے اس کے حلقے کے فنڈ روک لیے ہیں، یہ بولا تھا، اس کو بڑا لیڈری چمکانے کا شوق تھا، میری جو فیصلے تھے اس پہ تنقید کر رہا تھا یا کر رہی تھی، تو اس کا یہ انجام کیا میں نے کہ ٹھیک ہو جائے گی طبیعت تو میرے پاس آ جائے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ہر جماعت میں دیکھ لیں وہاں جمہوریت کتنے پرسنٹ ہے، اور جب تک جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، ملک کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ جب وہ جماعتوں کے
اس شکنجے سے, اس قید سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. جب تک وہ جماعتوں کے شکنجے میں رہتے ہیں, جماعتیں انہیں جو ہے اسی طرح یرغمال ان کی سوچ کو بھی اور ان کو بھی کیے رکھتی ہے. لاسٹ جی پیچھے 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 1 منٹ بیٹے جی 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 آپ یہ بتائیں کہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ الیکشن اپنے آپ کو کب تک؟ دیکھیے, سیاسی کارکن ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کو جتنے بھی اس وقت مرض لاحق ہیں, جتنے وائرسز نے اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے, جتنے بیکٹیریا انفیکشس ڈیزیزز کی شکل میں اس کو چمٹے ہوئے ہیں, ان کی ویکسین ایک ہی ہے جس کا نام الیکشن ہے. اور اس الیکشن کو آزادانہ, منصفانہ تھرو ریگولیٹر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہوں. اور میں پر امید بھی ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال اور حالات مجھے نظر نہیں آ رہے کہ یہ الیکشن نہ ہوں. لیکن الیکشن کرنا اور اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر آزادانہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب تک پاکستان میں جو بھی رہا ہے الیکشن کے رزلٹ کے بعد کا ماحول, تو کبھی ہارنے والے نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا. تو ونس فار آل, کیونکہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے دوسرے ممالک سے, جہاں جمہوریت ہے وہاں کیوں الیکشن پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی. سرحد سے پار ہمارا جو بھی ان سے ایک نظریاتی اور ہمارا بدترین دشمن اور مخالف ہوتے ہوئے, اس کو الیکشن کے دوران جو ریگولیٹر ہے جس نے وہ الیکشن کرانے ہیں, اس کو جو اختیار حاصل ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتا ہے. ہمارے ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنے آپ کو کنٹراورسی سے نکال کے سب کے لیے قابل قبول ادارے کے طور پہ سامنے آنا ہے, اور اس کے نتائج کو سب کو ماننا چاہیے, اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ایک ہے الیکشن ہونا, ایک ہے الیکشن کا وہ جو ماحول ہے اس کو انشور کرنا. تو دونوں چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے. جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان کے منشور کے کچھ سیدھا پوائنٹ بھی آج پھر دہرا دیں. دیکھیے, اس دن ہم نے ایک سیر حاصل بحث جو ہے وہ کی تھی, اور آج بھی ہم سب سے زیادہ جو اس وقت 70% آپ کی آبادی جو دیہات میں رہتی ہے, بجلی سے متاثرہ, اس کے ستائے ہوئے لوگ, بل نہیں دے پا رہے, پریشان ہیں. ہم عوامی جماعت ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 300 تک یونٹ جو ہے اس پہ آئی پی پی جو ہے, اگر عوام اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ملتی ہے, تو آئی پی پی جو ہے وہ 300 یونٹ تک کے صارفین کو مفت بجلی دے گی. رورل ایریا کے اندر بسنے والے جو ہمارے 70% ایگریکلچرسٹ ہیں یا چھوٹے کاشتکار ہیں, زمیندار ہیں, ان کو ہم ہر حال میں جو بجلی کا لوڈ ہے اس سے سولر پہ شفٹ کر کے, سبسیڈائز کر کے, ان کو وہ سارا سپورٹ جو حکومت کو وہ بوجھ اٹھانا چاہیے جو ہمسائے ممالک میں ہماری سرحد کے دوسری پار کسانوں کو جو سپورٹ حکومتی سطح پہ دستیاب ہے. کیونکہ فوڈ سیکیورٹی آپ کا اگلا چیلنج بننے جا رہا ہے, کیونکہ جتنی تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے آپ کے ریسورسز نہیں بڑھ رہے. اسپیشلی جو اناج آپ کا سارا امپورٹ ہو رہا ہے اور آپ کے ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو آئی پی پی یہ سمجھتی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو ہر حال میں انشور کرنا, پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ اس پاکستان کی اولین ضرورت ہے اور ہماری اولین ترجیح ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ختم نبوت پہ ظاہر ہے کوئی بھی جماعت یا ملک جو ہے, خاص طور پہ وہ ملک جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी गई है, तो हम अपने उस अमल में हम ये नहीं कहेंगे कि हम वो जाली रियासत मदीना के दावे करें। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो पाकिस्तान का एजाज़ रहा है, जो हमारा एक मुनफरिद पहचान रही है और शनाख्त रही है इस मुल्क की, जो खो गई है, उसको वापस दिलाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। और जो रिफॉर्म्स इस मुल्क को चाहिए, क्योंकि कश्मीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वजूद का हिस्सा इस वक्त तकलीफ़ में है, तो कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुस्तान की जो अजारादारी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है, उसको इंशाल्लाह हम आड़े हाथों लेंगे और हमसायों के साथ या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे होंगे। और दुनिया में हमारी जो एक सॉवरेनिटी है, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, उसको इंश्योर करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और इंशाल्लाह हम उनकी ख्वाहिशों के अलमबरदार बनेंगे। इसके बाद जो आपका मैनिफेस्टो में मैंने पिछली दफ़ा ख़वातीन यूथ का जिक्र किया, कोई शोबा भी हमने आईटी से रिलेटेड, स्पेशली आप देखेंगे कि आईटी ही एक डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल यूथ को जिस तरह से एम्पावर करके आगे बढ़ने का एक यूनिक फार्मूला है, क्योंकि दुनिया आज तरक्की के जो सफ़र पे रवां दवा है, उसमें आईटी जो है उसका एक कलीदी किरदार है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को बदलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा तो हमारे हालात बदलेंगे और हालात बदलेंगे तो यकीनन हमारे मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो कम होंगे, तो हमारी सोच बदलेगी। हमारा पाकिस्तान का जो हकीकी दरख्शां रोशन चेहरा है वो दुनिया के सामने उजागर होगा और यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मकसद है। जी हाँ, एक पीछे से बेटे, पीछे, हाँ जी।